وہ ان کی مجبوری تھی. وہ کیا تھی؟ وہ صاحبوں نے انکار نہیں کرنے دیا ان کو. اچھا یہ انکار کر سکتے تھے، کرنے کی خواہش تھی ان کی؟ ہاں یہ تو میاں صاحب تو بجھے ہیں. میاں صاحب کو آپ چہرہ نہیں دیکھتے. یہ ان کو تو اور چوائس ہی نہیں دی انہوں نے کہا آپ کے لیے یہ سب کچھ ہوا، اب آپ کہیں کہ ہم نے نہیں کیا. آپ ایک چیز یاد کریں کہ میاں صاحب 2013 میں جب الیکشن ہو گئے، جب ووٹ پڑ گئے اور ووٹوں کی گنتی ہو گئی، میاں صاحب جب ان کو ایک تعداد کا پتہ لگا کہ یہ ہو چکی ہے تو میاں صاحب وکٹری سپیچ کر دی تھی بالکنی پہ. جی بالکنی پہ وکٹری سپیچ کر دی تھی. اور وکٹری تھی. اور انہوں نے کیا کہا تھا، کوئی یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے فرمایا تھا مجھے سادہ اکثریت نہیں چاہیے، مجھے 2/3 اکثریت دو. اب وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ ووٹر تو ہو گئے تھے. ووٹر تو اب آ نہیں رہ سکتا کہ گھر سے وہ کوئی جو گھر بیٹھا ہے وہ بھی بھاگے. اب تو سادہ بھی نہیں ملی اور حکومت بھی لینی پڑ گئی. اب المیہ یہ ہے نا کہ اب تو سادہ اکثریت بھی نہیں ملی اور حکومت بھی لینا پڑ گئی. ہاں جی، سادہ اکثریت کیا ہے؟ ان کے 18 ان کی سیٹیں تھی ساری، 18 سیٹوں پہ. یہ خواجہ آصف کو بھی پتہ ہے. خواجہ آصف کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں آپ یہ لائبریری اپنی دیکھیں، اس میں آپ جی انہوں نے فون کے بھی خواجہ صاحب کو تو فون کرنا پڑا تھا. ہاں اس کو جنرل باجوہ کو اس نے کہا مجھے تو ہرا رہے ہیں. وہ باجوہ نے کہا نہیں تو آپ نے جیتنا ہے. اس نے کہا جی وہ مجھے ہرا رہے ہیں کیونکہ وہ ٹیلی ویژن پہ یہ کرتے ہی ہیں. اس میں ساتھ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ جس کو ہرانا ہے اس کے پہلے پولنگ سٹیشن 20-40 تک اس کی لیڈ رکھتے. وہ مطمئن بیٹھا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ٹھیک جا رہی پولنگ، ٹھیک جا رہی. 50ویں پولنگ سٹیشن سے وہ ریورس لگاتے ہیں. 250 تک 260 تک انہوں نے جانا ہوتا ہے. پھر وہ گریجولی اس کی لیڈ کم کرتے جاتے ہیں. یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں، ان کا تھیلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہے. یہ آج مصدق ملک صاحب جب میں مصدق صاحب پہ ذرا بات کروں. مصدق صاحب نے جو بات کی نا وہ اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ہٹانا ہے تو آپ ہٹا لیں. پیپلز پارٹی کی سپورٹ لے کر آپ نے حکومت کیوں نہ بنا لی؟ کیا پی ٹی آئی نے الیکشنز کے بعد کوئی پیپلز پارٹی سے سپورٹ لینے کی کوشش کی، یا پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے کوشش کی تھی؟ کیونکہ آبویسلی اگر یہ 2 جماعتیں مل جاتی تو بھی حکومت بن سکتی تھی. نہیں، کوشش نہیں کی. میرا نہیں خیال، میری اطلاع میں نہیں ہے دونوں طرف سے کوئی کوشش ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی. لیکن یہ بات تو مسلمہ ہے کہ خواجہ آصف ہو، نواز شریف ہو، ان کو علم ہے اچھا کہ یہ رزلٹ بعد میں انہوں نے تبدیل کر. اب اس میں ایک شرط ہے اور وہ شرط پوری ہوتی ہے. وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ بیگ نہ کھلے، تھیلے نہ کھلے. ہاں بیگ کھلے تو پھر اب ہوتا ہی ہو رہا ہے کہ ری کاؤنٹ کے لیے بڑی درخواستیں آ جاتی ہیں اور تقریباً ہر چوتھے حلقے 5ویں حلقے میں، انلیس لیڈ اتنی بڑی ہو کہ وہ 50,000 کی لیڈ ہو، ورنہ جہاں کوئی 5-10 ہزار کی لیڈ ہوتی ہے ایگزیکٹلی وہ آ جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی سپریم کورٹ میں جب نئے چیف جسٹس آئے تو کوئی لارجر بینچ بن سکتا ہے ریگنگ کے پروب کے لیے؟ یہ تو کوئی درخواست دے گا تو بن سکے گا یا نہیں بن سکے گا. میرا نہیں خیال کوئی سو موٹو حضور علی شاہ صاحب بنا دیں گے ایک بینچ اس ریگنگ کی پروب کے لیے. اور میرا خیال ہے اس سے پہلے اگر یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس یہ معاملہ اٹھا دیا گیا، آپ نے ایک چارج لگایا ہے کہ اس نے راجہ سلطان سکندر نے ریگنگ کی ہے، اور وہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے جو فارم 45 لگائے تھے اپنی ویب سائٹ پہ،
اس کو ڈاؤن لوڈ اس طرح بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا کہ صاحب ذرا ٹیکنیکلی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, ہاؤ اسٹرانگ از دس ریفرنس اگینسٹ دی چیف الیکشن کمشنر جو آپ نے دیکھا بھی, میں نے بھی پڑھا ہے, کتنا اس میں میٹ ہے ٹو پروسیڈ کارروائی؟ اس میں دو لفظ ہی اگر آ جائے نا, اگر ہیں اور ہیں, فارم 45 جی, تو یہ ایک اس کو جیل میں بھیجنے کے بہت بڑی سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں یہ, یعنی اس ریفرنس کی بنیاد پہ آپ یہ فارم 45 اس ریفرنس کی بنیاد پہ جیل بھیجا جا سکتا ہے؟ وہ جیل تو مطلب ہے ریفرنس میں تو ہوگا کہ یہ بی ریموو فرام آفس, پر اس کے بعد اس کے نتیجہ جو ایک علیحدہ پروسیکیوشن ہوگی, کرپشن اینڈ فیبریکیشن آف ڈاکومنٹس. اب یاسمین راشد جیتی ہوئی ہے, شی ڈیزروز ٹو بی ان دی اسمبلی اینڈ میاں صاحب ڈیزروز ٹو بی آؤٹ. چیز جو پرائم منسٹر ڈزنٹ ڈیزرو. صاحب اگر یہ دیکھیں نا, ابھی لاہور ہائی کورٹ نے بھی ٹریبونل جو تھے وہ اپہیلڈ کیے, جو 8 تھے, جسٹس عالیہ نیلم نے انکار کر دیا انہیں بدلنے میں, گو کہ وہ مدعا بھی وہاں پہ جائے گا. اور پھر اگر یہ کوئی ریفرنس آتا ہے, کوئی درخواست آتی ہے اور لارجر بینچ بنتا ہے اور یہ جو ریفرنس ہے اس کی پروسیڈنگ بھی ہوتی ہے, یہ 3 چیزیں اگر آگے چلتی ہیں تو آبویسلی لگتا یہی ہے کہ شاید پھر حکومت کی جو ساکھ ہے وہ مزید مجروح ہو. حکومت کی اگر جن سہاروں پہ کھڑی ہے وہی اگر نیچے سے کھینچ لیے گئے تو اس سے پہلے کوئی تیسری فورس تو نہیں آ جائے گی کہیں, کوئی تیسرا امکان یا تیسرا منظرنامہ, کوئی ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی تھیں, کوئی ٹیکنوکریٹس کی باتیں ہو رہی تھیں, مجھے سمجھ نہیں کیسے. دیکھیں مجھے نہیں یہ تو نہیں, ٹیکنوکریٹس وغیرہ کوئی آئین میں کو مجروح کرنے کے بغیر تو نہیں, آئین کو معطل کرنے کے بغیر تو نہیں ہو سکتا, آئین کو منسوخ کرنے کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اب آرٹیکل جو ہے 6 اس میں ترمیم ہو چکی ہے 18ویں ترمیم کے بعد. ترمیم یہ ہوئی ہے اس میں کہ اب نہ صرف وہ جو puts the abrogates the constitution اور puts it in abeyance, جس طرح ضیاء الحق نے کیا تھا کہ abeyance میں کر دو اور معطل کر دو ایک لحاظ سے, اور اس لیکن تو یعنی آپ کو یعنی کسی ایمرجنسی پلس یا کسی ایسی شے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا فی الحال؟ میرا بیٹا آپ سن رہے ہیں مجھے سر؟ چودھری اعتزاز حسن صاحب بات کر رہے ہیں کہ آئین میں جو کچھ اب درج ہے اس کو دیکھتے ہوئے اسے ایبروگیٹ کرنا ناممکن ہے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو یہ جو کچھ دن پہلے ہم نے سنا کہ شاید اگر حکومت کی چولیں ہل گئیں تو کوئی تیسری آپشن بھی آ سکتی ہے. چودھری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا کچھ ممکن نہیں ہے, نہ کوئی ایمرجنسی, نہ ایمرجنسی پلس, نہ کوئی تیسری قوت اب نہیں آ سکتی, آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے؟ نہیں, یہ دیکھیں نا 18ویں ترمیم میں یہ کیا کہ آرٹیکل 6 میں صرف یہ نہیں کہا کہ وہ افسر یا ہیڈ آف دیٹ ڈپارٹمنٹ جو عسکری ہے اس کا وہ ذمہ دار وہ ہوگا ملزم اور مجرم, بلکہ ہر وہ جج جو اس ایمرجنسی کو, یہ مارشل لاء کو انڈورس کرے گا, اور جوڈیشل انڈورسمنٹ کے بغیر کوئی مارشل لاء ہمارے ہاں نہیں لگا. صحیح 58 میں لگا تو 200 کیس میں سپریم کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کیا. ضیاء الحق نے لگایا تو بیگم نصرت بھٹو کے کیس میں سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا. جب تک ویلیڈیٹ نہیں ہوا ضیاء الحق کو کوئی ملک بلانے کو ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں تھا. وہ یہ اچھا کہ آپ نے واضح کر دیا, گھنٹی بجانے کے لیے اچھا کہ آپ نے واضح کر دیا. تیسرا اور جب یہ پرویز مشرف نے لگایا تو ظفر علی شاہ کے کیس میں سپریم کورٹ نے ویلڈ کیا تو وہ ویلڈ ہوا. یہ ویلڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جج بھی جو کرے گا ویلڈ وہ بھی گلٹی ہوگا انڈر آرٹیکل 6. اور ایک اور آپ کو بتا دوں, آپ کے سامنے مثال ہے جنرل پرویز مشرف کی, آرٹیکل 6 اس کو اس آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت دی تھی ایک اسپیشل ٹرائیبیونل نے, جو اس کے لیے سزائے موت, اور وہ بھاگ گیا تھا. سزائے موت اس کو پڑی تھی اس کے لیے واپسی پہ, اور وہ ہی ہیڈ ٹو رن آؤٹ آف دی کنٹری, اور جا کے دبئی سے دبئی ہی میں وہ ہی ڈائیڈ. جو 3-4 سال جو زندہ رہا یا 5 سال وہ جلا وطنی میں رہا اور گھر سے نہیں تھا نکلتا.
چوہے صاحب فلیٹ سے نہیں تھا نکلا۔ آپ نا اس ساری صورتحال میں جہاں پھنسے ہوئے ہیں، سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، تقسیم ہے، کوئی استحکام نام کی شے ہی نہیں ہے، جہاں مرضی بات کر کے آپ دیکھ لیں یہی جواب آئے گا۔ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی بھی زیر بحث آ رہی ہے، کیونکہ آپ کی جماعت کی وجہ سے یہ حکومت ہے اور آپ کی جماعت کے پاس آئینی عہدے بھی ہیں۔ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے اور پیپلز پارٹی کو کرنا کیا چاہیے؟ کو کرنا کیا چاہیے یا اس پہ تو بات کر سکتا ہوں، پر پیپلز پارٹی کیا کہاں کھڑی ہے یہ بھی کر سکتا ہوں، پر پیپلز پارٹی کیوں یہ کھڑی ہے یہ اس کا میں زیادہ امین نہیں ہوں اس میں لیڈرشپ میں ذرا آرام زیادہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور پالیٹکس میں اس طرح پارٹی کی لیکن کرنا انہیں کیا چاہیے؟ معتبر سورس، مجھے معتبر سورس ذریعہ نہ کہ حوالہ دیجیے، ٹھیک۔ پر پاکستان پیپلز پارٹی کو میری خیال میں پہلے دن سے نون والوں کے ساتھ تو ہاتھ ہی نہیں ملانا چاہیے۔ اچھا، نون والوں نے تو یہ جو ہے فارم 45 جعلی، یہ انہی کی وجہ سے تو ہے۔ اب وہ مرجھائے ہوئے اس لیے کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ فارم 45 اس طرح ہے جس کے ان کے سر میں ایک گڑی ہوئی لاش ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو نون لیگ کے ساتھ اول تو ہاتھ ملانا ہی نہیں چاہیے تھا، اب جب ملا لیا ان کی وجہ سے حکومت قائم ہے، تو اب کیا انہیں کرنا چاہیے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں اب یہ کرنا چاہیے، اب انہوں نے دل کی بات کیجئے گا، دل کی بات۔ پیپلز پارٹی کو بڑا فائدہ ہوا ہے، اس کا فائدہ بھی ہوا ہے، صدارت ملی ہے، جو کہ ایک ناممکن سی چیز تھی کہ ایک صاحب 2 مرتبہ صدر پاکستان منتخب ہو، یہ تو ایک بہت بڑا ایک مائل سٹون ہے۔ پھر ان کو گورنرشپ بھی کرنا کیا چاہیے چوہے صاحب؟ دل دی گل دسو، آج دل دی گل دسو۔ نہیں کرنا تو میں کہتا ہی ہوں، میرے خیال میں ان کو نون کے ساتھ نہیں بنانی چاہیے تھی حکومت۔ جاتے جاتے والے جو ہیں یہ دیکھیں، آپ دیکھیں، اب میں یہ پوچھ رہا ہوں بساط احترام کہ کیا چاہیے تھا کیا نہیں، یہ تو بتا دیا۔ اب جہاں ہم کھڑے ہیں، اب پیپلز پارٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک الائنس میں آپ چلے گئے ہیں، وہ اس نے کہا کہ اس نے شادی کی اور چھوڑ دی، وہ کیا غلط کیا، یہ غلط کیا، ٹھیک۔ اس میں اب میرا خیال ہے لیکن آہستہ آہستہ ان کو علیحدگی کی طرف ہی چلنا چاہیے، علیحدگی کی طرف۔ جاتے جاتے مختصر سسٹینیبل سسٹم جس کی بنیاد اس فارم 45 پہ پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی ایز پنجاب کے سارے ان کی فارم 45 پہ اس سسٹم میں نے زیادہ چلنا نہیں ہے۔ چوہے صاحب لاسٹ، جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب رخصت ہونے کو ہیں، ان کے نام ایک آپ جیسا سینئر قانوندان بیٹھا ہے پروگرام میں، ایک کوئی مشورہ یا پیغام جو آپ ان کے نام آن ایئر کرنا چاہیں؟ میں مشورہ یہی دوں گا کہ جذباتی نہ ہوں اور اتنے اٹل مطلب جس نے بدلنا ہی نہیں، ایک رائے بنا لی زمین جنبد کیا گل محمد، تو وہ گل محمد نہیں بننے چاہیے۔ ٹھیک ہے۔